جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر 9th کلاس۔ لیسن ہمارا فرسٹ ہے، پہلا سبق ہے اور ریڈنگ ہم نے شروع کی ہوئی ہے، اور آج ویڈیو نمبر 2 میں سبق کا دوسرا حصہ، اگلا حصہ ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آغاز کرتے ہیں بغیر تاخیر کیے۔ پیج نمبر 6 پر ہے۔ حبشہ کی ہجرت کے زمانے میں نجاشی نے، آپ کو یاد ہوگا یہاں پر کہ آپ نے پچھلی 9th کلاس کی بک میں یا اسلامیات کے چھوٹی کلاس کے چیپٹر میں پڑھا ہوگا، باب میں پڑھا ہوگا کہ نبی پاک نے نبوت کے 13ویں سال مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ لیکن ایک سچائی یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک ہجرت کی گئی تھی، جب کفار کے مظالم بڑھ گئے تھے تو نبی پاک نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو یہاں پر اسی ہجرت کو لے کر یا اس حبشہ کے حوالے سے بات چیت آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ حبشہ کی ہجرت کے زمانے میں نجاشی، جو وہاں کا بادشاہ تھا حبشہ کا، نے جب مسلمانوں کو بلوا کر اسلام کی نسبت تحقیقات کیں، یعنی کہ اسلام کیا چیز ہے یہ جاننے کی کوشش کی، اس پر تصدیق کی، جانچ پڑتال کی، اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر کی اس کے چند فقرے یہ ہیں۔ ٹھیک ہے، مختصر کر کے انہوں نے یہاں پر آپ کو بتایا ہے، ورنہ تفصیلاً یہ بہت زیادہ ہیں۔ تو جعفر طیار کے جو تقریر تھی اس کے فقرے یہ تھے: اے بادشاہ، یعنی جعفر طیار کہہ رہے ہیں نجاشی کو، اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، ٹھیک ہے، مجسموں کو، پتھروں کو، ٹھیک ہے، بتوں سے مراد مردار کھاتے تھے، یعنی مرے ہوئے کا گوشت کھاتے تھے، مردار ہوتا ہے مرا ہوا، بدکاریاں کرتے تھے یعنی برے کام کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے۔ یہاں پہ ہمسایوں توڑ کر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سیبل ہو چکے ہیں کہ کون سے الفاظ توڑ کر لکھے جاتے ہیں اور کون سے نہیں، لہٰذا آپ یہاں پر درستی کر لیجئے گا کہ ہمسایوں کیسے لکھتے ہیں۔ ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، زبردست زیر دستوں کو کھا جاتے تھے۔ زبردست کیا ہوتا ہے کہ اوپر کی عہدے دار، حاکم اور زیر والے ملازمین ہوتے ہیں کہ اپنے سے نیچوں کو، جو تھوڑی بل رکھتے تھے، وہ اپنے سے نیچے والے انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے تھے، بلکہ بہت زیادہ ان پر ظلم کرتے تھے، اور جہاں تک ہو سکتا تھا ان کی جائیدادیں یا کہ حقوق جو تھے ضبط کر لیتے تھے، اپنے پاس کر لیتے تھے۔ اسی اثناء میں، یعنی اسی وقت، اثناء ہوتا ہے اسی دوران، اسی اثناء میں ایک شخص ہم میں پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے، پہلے جعفر طیار بتا رہا ہے کہ وہ لوگ کیسے تھے، لیکن پھر ہمارے درمیان اس نے کہا ایک شخص پیدا ہوا۔ یہاں پر اشارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی طرف ہے۔ اس نے ہم کو سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خون ریزی سے باز آ جائیں۔ خون ریزی یعنی قتل و غارت کرنا، خون بہانا۔ یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں، عفیف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کیسر روم کے دربار میں ابو سفیان نے، جو ابھی تک کافر تھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاحی دعوت کا جو مختصر خاکہ کھینچا، اس میں یہ تسلیم کیا، اس نے یعنی مان لیا، تسلیم کرنا مان لینا، کہ وہ خدا کی توحید، توحید کا مطلب اللہ کو ایک ماننا، اور عبادات کے ساتھ لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں، یعنی خود کو صاف ستھرا رکھیں، باوضو رکھیں، ٹھیک ہے، سچ بولیں اور قرابت کا حق ادا کریں، یعنی کہ ان کے قریب جتنے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، محلے دار ہیں، ان کے حقوق ان پر ہیں۔ جیسا کہ یہاں پر ایک مثال ہے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں، آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ رشتہ دار تو نہیں ہے نا، کہ قریب قریب جو بھی آپ کے ہیں ان کے حق جو ہیں آپ پر ہیں وہ ادا کریں۔ قرآن مجید نے جا بجا یعنی جگہ جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں یہ کہا ہے کہ، ترجمہ ہے، یہ پیغمبر ان پڑھ جاہلوں کو پاک صاف کرتا
اور ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ حکمت نکلا ہے حکیم سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ حکمت کا مطلب ہے علم والا۔ یہاں پر اسلام میں اخلاق کو جو اہمیت حاصل ہے وہ اس سے ظاہر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں جو دعا مانگتے تھے اس کا ایک فقرہ یہ بھی ہوتا تھا، یعنی کہ ہر نماز میں وہ یہ دعا ضرور مانگتے تھے۔ ترجمہ ہے کہ اور اے میرے خدا یعنی اللہ، تو مجھ کو بہتر سے بہتر اخلاق کی رہنمائی کر، تیرے سوا کوئی بہتر سے بہتر اخلاق کی رہنمائی نہیں دکھا سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے پھیر دے، یعنی کہ پیچھے کر دے، اور کوئی ان کو نہیں پھیر سکتا لیکن تو، کہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی اختیار رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے تو ہمیں نیکی کی توفیق دیتا ہے، اور بدی سے بچنے کی توفیق بھی اللہ ہی کی وجہ سے آتی ہے۔ اسلام میں اخلاق ہی وہ معیار ہے جس سے باہم یعنی اکٹھے انسانوں میں درجے اور رتبے کا فرق نمایاں ہوتا ہے۔ فرمایا، ترجمہ ہے تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، یا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے جس کا ترجمہ ہے قیامت کی ترازو میں، ترازو کا مطلب آپ کو پتہ ہے جس میں چیز تولی جاتی ہے، حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی۔ حسن اخلاق والا اپنے حسن خلق سے ہمیشہ کے روزہ دار اور نمازی کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس بشارت نے اخلاق حسنہ کی نعمت کو تمام انسانی نعمتوں سے بالا تر بنا دیا، یعنی بلند ترین کہہ دیا۔ ایک اور حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے بندوں میں اللہ کا سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ ان کے علاوہ کثرت سے ایسی حدیثیں ہیں، یعنی نبی پاک نے بار بار فرمایا ہے، حدیث مراد، جن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فلاں فلاں اوصاف یعنی خوبیاں، اوصاف و اخلاق ایمان کے لوازم اور خصوصیات ہیں۔ جس قدر ان لوازم اور خصوصیات میں زیادتی اور کمی ہوگی، یعنی کہ جو بڑھ چڑھ کر اخلاق پر عمل کرے گا یا تھوڑا عمل کرے گا، تو اسی کے لیول کو مد نظر رکھتے ہوئے گویا کا مطلب ہے یعنی کہ اسی قدر اس ایمان کی منشا میں زیادتی اور کمی ہوگی، کہ اس کا ایمان اتنا ہی بڑھے گا اور کم ہوگا۔ یعنی ہمارے یہ ظاہری اخلاق ہماری اندرونی و ایمانی کیفیت کا معیار اور پیمانہ ہیں۔ پیمانہ کا مطلب پیمائش کرنا، ٹھیک ہے۔ ہمارے دل کے اندر کا ایمان ہمارے گھر کا چراغ زیر دامن ہے، جس کی چمک دمک اور روشنی کا اندازہ اس کی باہر نکلنے والی شعاؤں سے کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کا لیسن جو ہے، یہ لیسن نمبر 1 کا دوسرا پارٹ ہے، جو ویڈیو نمبر 2 میں آپ کو میں نے سمجھایا ہے۔ خاص الفاظ کے معنی آپ یاد کریں ساتھ ساتھ، اور ان پیراگراف کو ویڈیو نمبر 1 والے میں بھی اور 2 والے کو بھی آپ نے 5 ٹائم ریڈ کرنا ہے، تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ الفاظ کے معنی یاد کریں گے تو مشقی کام بخوبی آپ کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں تیسری ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔